السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، کراچی شہر میں آوارہ کتوں کی بہتات ہو گئی ہے اور بہت سارے علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر کتے کے کاٹے کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ان آوارہ کتوں کے خلاف جن محکموں کو کارروائی کرنی چاہیے، جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی لیکن اس کے بعد وہ کارروائی کافی عرصے سے رکی ہوئی ہے، جو جانوروں کے حقوق پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو بات کو اپوز کرتے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ پھر کوئی حل بھی تو نکلنا چاہیے اس کا۔ ہم ایسے اپنے بچوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے کہ آوارہ کتے انہیں بھموڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ایسے کئی کیسز ہوتے ہیں جن میں بر وقت اینٹی ریبیز کی ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے کئی اموات بھی ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر مختلف اضلاع میں، سندھ کے مختلف اضلاع میں یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور ریبیز اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو جائے تو بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے جس کا انجام 100% موت ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور کتے کے کاٹنے کے جو کیسز ہیں ان کی روک تھام ہمیں کرنی ہوگی۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب شکیل بیگ صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہے کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا بیگ صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب حفیظ انصاری، جو کہ شہری مسائل پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا حفیظ انصاری صاحب۔ حفیظ صاحب، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ بتائیے، شہر میں یہ صورتحال کیوں ہو گئی ہے اور کتے اتنے زیادہ کیوں ہو گئے ہیں، اور یہ کس ادارے کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف کارروائی کرنا؟ جی دیکھیں، اگر یہ بات اور یہ سوال آپ نے کہا کہ کیوں ہو گئی ہے، تو ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سالوں میں جب آپ دیکھتے تھے ٹاؤن کی سطح پر ایک مہم چلائی جاتی تھی، کتا مار مہم۔ اس مہم کے تحت ہم دیکھتے تھے کہ ہزاروں جو ہے آوارہ کتے جو ہیں ان کو نہ صرف مارا جاتا تھا بلکہ ان کو کہیں اور بھی منتقل کر دیا جاتا تھا۔ باقاعدہ ہر ٹاؤن سے یہ مہم چلتی تھی۔ کوئی جو ہے دیکھتے تھے ہم ٹیبلیٹس وغیرہ جو ہے گلاب جامن اپنا میں ڈال کر کھلائی جاتی تھی، مختلف مٹھائی میں کھلائی جاتی تھی، کسی بھی طرح سے جو ہے کتوں کو مارنے کی مہم جو جاری رہتی تھی، جس کی وجہ سے شہر میں اس وقت اتنے آوارہ کتے نظر نہیں آتے تھے جتنے اب جو ہے بھرمار ہو گئی ہے۔ وہ مہم ختم ہو گئی ہے، ظاہر ہے کس وجہ سے ہوئی ہے وہ بھی سب جانتے ہیں۔ اب آوارہ کتوں کو مارا نہیں جاتا ہے، نہ ہی ایسا کوئی طریقہ کار جو ہے وضع کیا گیا ہے کہ ان آوارہ کتوں کو ان شہری آبادی سے جو ہے کہیں اور منتقل کر دیا جائے، کہیں لے جائیں اگر نہ مارے تو۔ لیکن اضافہ جو ہے اس میں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ آبادیوں میں نہیں بلکہ آپ سڑکوں پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ سڑکوں پر اگر بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ٹریفک حادثات صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ آوارہ کتے اچانک جو ہے کسی موٹر سائیکل سوار کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر جیسے کہ گزشتہ ہفتے پہلے عزیز آباد کے بلاک 2 میں ایک بچے کا واقعہ ہوتا ہے، بچے کو آوارہ کتے نے کاٹا تھا۔ تو اس کے بعد سب سے بڑا اہم مسئلہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک طرف کتے کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف اس کا علاج بھی نہیں، یعنی کہ ویکسین بھی اسپتال سے غائب ہے۔ اس بچے کو جب سندھ گورنمنٹ اسپتال لے جایا گیا تھا، ویکسین نہیں ملی۔ عباسی لے جایا گیا، ویکسین نہیں ملی۔ اس کو پھر کورنگی لے جایا گیا۔ اب بتائیں، عزیز آباد سے پھر کورنگی انڈس اسپتال میں بامشکل جو ہے ویکسین مل سکی تھی۔ تو اس صورتحال کے اندر آپ یقیناً جو ہے شہریوں کو جو ہے بے شمار مسائل کا جہاں سامنا ہے، وہاں ایک طرف جو ہے یہ آوارہ کتے بھی ہیں۔ تو شہر کراچی کے اندر یقیناً اس طرف ہزار بار جو ہے یہ آواز اٹھائی گئی ہے۔ درخواستیں بھی ہر ادارے کو دے رہے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یقیناً بلدیہ عظمیٰ کراچی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس پہ کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور بلدیات بھی اس پہ کوئی کام نہیں کریں، کچھ کام نظر نہیں آ رہا ہے نہ ہی۔ یعنی کہ اگر آپ نہیں مارتے ہیں تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کم از کم ہماری آبادی سے ان کتوں کو تو نکالا جائے، تو اس پر بھی عمل نہیں۔ جناب شکیل بیگ صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں کیا کہوں گا، میں تو سوچ رہا تھا کہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ حالات ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا چینل بھی بتا چکا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری ویڈیو آ چکی ہیں، یہاں تک کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر کہاں کہاں گھومتی رہی، وہ بھی ہم دیکھ چکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ جناب کوئی مرے گا، موت واقعہ ہوگی تو اس کے بعد اس پہ عمل کیا جائے گا، لیکن یہاں موت بھی واقعہ ہوئی لیکن پھر بھی اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ ہم بات کرتے ہیں چونکہ شہر کراچی کی، اور یہ ظاہر سی بات ہے میٹروپولیٹن سٹی ہے، اور اس کو شہر کراچی کو میئر صاحب دیکھتے ہیں۔ میئر صاحب کے پاس مجھے لگتا ہے دیگر بہت سارے مسائل ہیں، وہ اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہتے، اور شاید وہ جو سینئر ڈائریکٹر ہوگا اس ڈپارٹمنٹ کا جو کہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی اس طرف نہیں سوچ رہا۔ اب آپ سوچیں کہ کراچی عزیز آباد سے وہ بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی فیملی لے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ صرف ایک فیملی ایک طریقے سے نہیں گھوم رہی ہوگی، وہ نہ جانے کن کن ہاسپٹل سے ان کے لوگ بھی جا کے پتہ کر رہے ہوں گے کہ کیا اس کا انجیکشن اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف ان کتوں کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے جو کہ آوارہ کتے گلیوں کوچوں میں گھوم رہے ہیں،
दूसरी तरफ उनके हिफाजती इंजेक्शन्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और तीसरी तरफ वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं कि जनाब इनके साथ ये ना किया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है, तो क्या हम अपने बहन बीवी बच्चों को क्या इनके हवाले कर दें? सवाल सबसे बड़ा है कि मेयर कराची को फौरी तौर पर इस पे एक्शन लेना चाहिए। अपने एक तो सबसे बड़ी बात है, जितने भी KMC के हॉस्पिटल हैं या सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, उस पे इसकी जो वैक्सीन कह लें या बल्कि इंजेक्शन कह लें जो हिफाजती उसके लिए होता है, तो वो अवेलेबल रेबीज की वो करवाएं उसको। और दूसरा ये है कि इन कुत्तों का हकीकत ये बात है कि रिसेंटली अभी बल्कि मेरे अपने जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर एक वाक़या हुआ था, अल्लाह का शुक्र है कि उसको बचा लिया गया था बच्चे को। वो अपनी माँ के साथ ही जा रहा था, कोई और नहीं थी, वो माँ आगे चल रही थी, बच्चा पीछे था, वो कुत्ते ने उसको दबोच लिया। अच्छा, यहाँ हम लफ्ज़ कह देते हैं आवारा कुत्ता। आवारा कुत्ते से मुराद ये होगी गली कूचों में जो घूमने वाले कुत्ते हैं। तो भाई इस वक्त जो एक कोई पता नहीं कोई सीज़न होता है क्या होता है कि ये बेतहाशा एकदम इस तरह के हो जाते हैं कि ये काटने लगते हैं, और ख़ासकर इंसान को देख कर तो ये बिल्कुल दबोच लेते हैं। या तो ऐसा है कि ये महंगाई के असरात शायद इन पर भी पड़ गए, मुझे तो ये सिंपल सी बात है, मैं चूँकि कंज्यूमर राइट्स पर बात करता हूं तो मुझे लगता है महंगाई के असरात इन पे भी पड़ गए, क्योंकि खाने के लोगों को नहीं तो उनको गोश्त नहीं मिलता, तो वो सोचते हैं कि जिसको गोश्त नहीं मिलता चलो भाई इस इंसान को दबोच लो, जो बेचारा खाने पीने से वैसे ही परेशान है, वैक्सीन उसको नहीं मिल रही, हॉस्पिटल में फैसिलिटेट उसको नहीं किया जा रहा। अब मुझे बताएं उसको किन के हाल पे छोड़ दिया गया? आवारा कुत्तों के हाल पे छोड़ दिया गया है कि वो जाएं और उस इंसान को दबोच के खा लें। यानी कि महंगाई का मारा हुआ, हॉस्पिटल से मारा हुआ, उसको गली कूचों में कुत्ते काट रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मेयर कराची को बल्कि CM साहब को भी चाहिए इस पे एक्शन ले, और चूंकि मेट्रो चैनल और ख़ासकर मेट्रो मेटर्स को जिस तरह देखा जाता है, और ख़ासकर मुझे पता है कि गवर्नमेंट इदारे बड़े गौर से इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी वॉइस अगर आप तक पहुंच रही है तो ये इस चीज़ को देखें कि हमारी हिफाजत करेगा कौन? ये पुलिस का तो काम नहीं है ना, ये तो इन डिपार्टमेंट का काम है। और अच्छा, एक मुझे याद है कि पहले वो डिपार्टमेंट हुआ करते थे, टाउन की जैसे बात की, UC की सतह पे होते थे, टाउन की सतह पे होते थे, इसके अलावा KMC में सीनियर डायरेक्टर्स होते हैं बाकायदा इन डिपार्टमेंट के बने हुए, वो सैलरीज ले रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो वो हमें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहे? तो मैं तो समझता हूँ कि इसके ऊपर एक FIR का इकदाम भी होना चाहिए कि अगर किसी को कुत्ता काटता है तो उसके ऊपर पुलिस पे जाके वो FIR KMC के किसी जो भी अफसर होता है उसके ऊपर FIR कटेगी, तो फिर जाके शायद इनको ख्याल आएगा कि जनाब हमारे खिलाफ किसी थाने में FIR लॉन्च कर दी। FIR से मुझे याद आ गया, हफीज़ अंसारी साहब आपने इसको रिपोर्ट किया होगा या हमारे किसी साथी ने किया होगा, जो यूसुफ प्लाजा की तरफ एक मामला हुआ था और कुत्ते को गोली मार दी थी एक साहब ने, और उसी के खिलाफ ही FIR दर्ज हो गई थी। जैसे ही कोई वाक़या था ना, आवारा कुत्ते को गोली मारी थी और ऊपर यानी कि छत से कुत्ते को उसने फेंका था। हाँ। और उस कुत्ते ने उस बिल्डिंग के अंदर कई लोगों को काट चुका था वो। उसके बाद उस कुत्ते को जब पकड़ने की कोशिश की, कुत्ता चलते चलता ऊपर गया, ऊपर जाके बहरहाल उसने पकड़ के छत से जब नीचे फेंका तो कुत्ता मर गया। उसके बाद जो है उसी के खिलाफ FIR हुई, वो गिरफ्तार हुआ, उसके खिलाफ जो यकीनन जो कार्रवाई हुई। तो बताइए क्या हाल के अंदर जो है ये देखें FIR उसके खिलाफ कट सकती है जो कि कुत्ते को फेंके या मारे, और कुत्ता अगर किसी को भी मार दे तो कोई FIR नहीं कर सकता। नहीं, वैसे मैं ये समझता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन या NGOs इस पे काम कर रही हैं उनको भी इसकी ज़रूरत है कि कम से कम या तो फिर आकर उन इंसानों को तो कम से कम सेफ रहने देना कि जो बेचारे इसके या वो सबको तो पकड़ के अपने यहाँ ले जाएं, या ले जाएं, अगर कोई जगह है ले जाएं, एनिमल हाउस बना लें कोई इस तरह से हो। मैं तो समझता हूँ सबसे शहरियों को तो बचाएं। शहरी को बचाने का एक ही हल है जी। बात इतनी सी है कि एक तो वो अपना रोल प्ले करें, जो भी उनको दिया हुआ है, जाहिर से फंड आ रहे होंगे उनके पास भी, तो अगर कम से कम इस तरफ लगाएं। दूसरा, सिंध गवर्नमेंट और खासकर मेयर कराची को बहुत ज़रूरत है इस पे काम करने की। अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या आप ये चाहते हैं कि आबादी को कम करने का ये भी एक तरीका आपने निकाल लिया है कि लोग जो है ना इस तरफ मौत की तरफ जाएं? तो मैं समझता हूँ कि इस हाल में ना छोड़ा जाए। वैसे ही शहरी बहुत परेशान है। हफीज़ साहब ये बताएं कि जो वैक्सीन है आमतौर पे देखते हैं कि जिना में या सिविल अस्पताल में ही जाके मिल पाती है, और वो भी सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में होती है। तो फिर शाम में लोग क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, किस वक्त जब भी कुत्ता काटे? अब कुत्ता तो टाइम देख के नहीं काटता होगा। देखें, जैसे कि मैंने बताया ना कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं थी, अब्बासी अस्पताल में नहीं थी, दोनों ही अस्पताल तो तबाह हाल हैं। वहाँ एमरजेंसी की सूरत हाल भी ये होती है कि अभी चंद रोज़ कबल मेरे अजीज़ का एक्सीडेंट हुआ, यानी कि सड़क क्रॉस करते हुए 10 दिन पहले की बात है कि रक्शे वाले ने मार दिया। तो मूसा कॉलोनी की सड़क क्रॉस कर रहा था, उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उनको भी सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लेकर गए, उन्होंने नहीं लिया, अब एमरजेंसी नहीं। अब्बासी लेकर गए, उन्होंने कहा हमारे पास जो है इमरजेंसी के अंदर इसको नहीं ले सकते।
پھر سول اسپتال لے کر اتنی دیر میں اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو صورتحال ہمارے اسپتالوں کی جو ہے اتنی ابتر ہے کہ انسانی جانوں کو جو ہے سیکور نہیں کیا جا رہا ہے. تو اس طرف ویکسین کی طرف تو توجہ تو بعد میں دی جائے گی. شہر کے اندر ایمرجنسیز نہیں ہیں اسپتالوں میں. اختر صاحب جتنے کراچی کے اسپتال آپ نئی کراچی نارتھ کراچی اتنے بڑے بڑے ایریاز ہیں. کرنگی میں پھر بھی بہتر کچھ اسپتال نظر آتے ہیں. اگر آپ لیاقت آباد سینٹر کے علاقے کے اندر کسی کے ساتھ ایمرجنسی پیش آ جاتی ہے تو آپ اتنا بڑا اسپتال ہے وہاں بھی کوئی ایمرجنسی لینے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے ہیں. اور پھر اس پیشنٹ کو لے جائیں. اپنا جب ویل چیئر لینے کے لیے گیا تو اس کا اوریجنل شناختی کارڈ مانگا گیا کہ آپ اوریجنل شناختی کارڈ لے کر پھر یہ ویل چیئر آپ کو دی جائے گی. اوریجنل NIC آپ جمع کرائیں گے تو آپ کو ویل چیئر پہ دی جائے گی. مطلب اس ایمرجنسی میں بندہ گھر پہ NIC لینے جائے گا کہ بھی ویل چیئر لینے کے لیے. تو اس صورتحال کے اندر عوام تو ان پریشانیوں کا شکار رہتی ہے. جی اچھا میں یہاں پر ایک بات کروں گا. جیسے آپ نے کہا کہ کسی ہاسپٹل میں مارننگ کے ٹائم ہوتی ہے تو آپ نے خود ہی سوال بھی کیا کہ کیا کتا جب کاٹتا ہے تو کیا ٹائم دیکھ کے کاٹے گا. بات اتنی سی ہے کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں ایک سوشل میڈیا پہ ہمارے ہمسایہ ملک کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں چیزوں کو چھپا کے رکھ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک مخصوص شفٹ ہوتی ہے اس میں وہ اویلیبل ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہ جو ایک افسر دکھایا انہوں نے تو مجھے لگتا ہے شاید اسی کے اوپر یہاں پر بھی عمل درآمد کیا جا رہا ہے. یا پھر شاید ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کچھ ان سے لے جاتے ہوں. کیونکہ ریزن یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس. ہاسپٹلس کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جس طریقے سے اگر ہم اس وقت میں سمجھتا ہوں بڑی تشویش کی بات ہے کہ یہ ہم بات کرتے ہوئے شاید کہیں ہم چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہوگی لیکن اندر ایک خوف ہے. خوف اس لیے ہے کہ شہر کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی پھر اس میں ایک بڑھتی ہوئی کتوں کی آبادی تو انسانوں کے ساتھ ساتھ تو ان کی زیادہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اور ایک چیز اور ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو بھی آرگنائزیشنز یا جو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو ویٹرنری یا اس طرف جو کام کر رہا ہے اگر وہ اس طرف دیکھے کہ اگر جو ان کی افزائش کا جو ٹائم ہوتا ہے اگر اس ٹائم اس کو کنٹرول کیا جائے تو شاید ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. یہی مہینے ہوتے ہیں. ہاں یہ مہینے ہوتے ہیں جی. آگے جا کے اور مزید یہ بڑھیں گے. تو اب اگر اسی ٹائم کنٹرول کر لیا جائے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک جو کتیا ہوتی ہے وہ تقریباً 6-8 بچے دے رہی ہوتی ہے. اب یا تو اسی ٹائم کچھ اس طریقے سے کر لیا جائے کہ بچا لیا جائے شہریوں کو. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ چکے ہیں اور ویسے بھی پریکٹیکل بھی دیکھ چکے ہیں اور جس طرح سٹوری بتا رہے ہیں کہ جو حالات ہو رہے ہیں ہاسپٹلس کے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ ہم نشاندہی اس ٹائم اس کی صرف کر رہے ہیں لیکن کیا ہاسپٹل میں جانے والے کو اس کی ویکسین تو اپنی جگہ ہے جو ملے گی. اس کے بعد یقین کریں میں اس پیشنٹ کو دیکھ چکا ہوں ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی کہ جب اس کو نہ ویکسین ملی نہ اس کو دے سکے تو اس کے بعد کس طرح اس کو ایک ڈارک روم میں رکھا گیا. یعنی کہ وہ لائٹ اور اتنی تکلیف دہ موت. یعنی کہ اس کتے نے تو جو کاٹنا تھا کاٹ دیا. اس کے بعد ریاست نے اس کے ساتھ جو کیا خدا نہ خواستہ اگر ریبیز کسی کو ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بالکل علاج نہیں ہے. اور وہ اس کو میں اس کا مجھے آج تک یاد ہے کہ بالکل اس وقت ڈارک روم میں رکھا گیا تھا کہ وہ بالکل جیسے پاگل کتے والی حرکت وہ انسان کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپنے پاکستانیوں کو خاص کر سندھ کے باسیوں کو شہر کراچی کے لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کتوں سے جان چھڑائی جائے. بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگ صاحب. بہت شکریہ آپ کا حفیظ انصاری صاحب. آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کی. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کو ایک اور سٹوری بتاتے ہیں.